अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए नमाज दुरुस्त करते हैं। आज लेसन नंबर 2 है और लेसन नंबर 2 के अंदर हम नमाज के फ़राइज़ सीखेंगे। नमाज के फ़राइज़ कुल 13 हैं। अगर नमाज में एक फ़र्ज़ भी छूट जाए, चाहे वो छोड़ने वाला जानबूझकर छोड़े या गलती से छूट जाए, कोई नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ रहा है या सुन्नत या वाजिब पढ़ रहा है, अगर एक फ़र्ज़ भी छूट जाएगा तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी। इससे पहले मैंने आपको लेसन नंबर 1 के अंदर ये बात बताई थी, फ़र्ज़ किससे कहते हैं, वाजिब किससे कहते हैं, मुस्तहब किससे कहते हैं, नफल किससे कहते हैं, इनमें फ़र्क क्या है, किसके छोड़ने से नमाज हो जाती है और किसके छोड़ने से नमाज नहीं होती, हराम किससे कहते हैं, मकरूह किससे कहते हैं। ये तमाम की तमाम बातें मैंने मुकम्मल तफसील के साथ अर्ज़ की है आपके सामने। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इस वीडियो को जाकर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर एक और लिंक भी मौजूद होगा जहाँ पर मैं कुरान पाक सिखाता हूँ, कायदा सिखाता हूँ, और इसके अलावा रोज़मर्रा जो पढ़ने वाली दुआएँ हैं, वज़ाइफ हैं, उनके बारे में मैं गुफ्तगू करता हूँ, आपको बताता हूँ। आप जाए वहाँ पर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। आइए चलते हैं जी। नमाज के कुल 13 फ़राइज़ हैं। 6 नमाज शुरू करने से पहले के हैं और 7 नमाज शुरू करने के बाद के हैं। ज़रा ये बहुत पेचीदा मसाइल होते हैं। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप वीडियो को स्किप मत किया करें, फिर आपको मुकम्मल बात समझ नहीं आएगी आपको। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो फिर मुकम्मल देखिए, वरना भी छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये मसाइल होते हैं, आधा देख लिया आधा ना देखा तो फिर इंसान गलत फहमियों का शिकार हो जाता है। तो नंबर 1 मैं ज़रा आसान से समझाऊँगा। नीचे से जा रहे हैं अपने जगह का पाक होना। जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह आपकी पाक होनी चाहिए। जिस जगह आप हाथ रख रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। जिस जगह पर आप सर रख रहे हैं वो जगह पाक होनी चाहिए। जिस जगह आपकी पेशानी या नाक लग रही है वो जगह पाक होनी चाहिए। ये फ़र्ज का दर्जा रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ज़मीन से ऊपर का जो सारा बदन का पाक होना, ठीक है, बदन का पाक होना, जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, यानी कि जिस्म आप नमाज पढ़ रहे हैं आपका जिस्म का कोई हिस्सा नापाक ना हो। अगर नापाक है तो उसको पाक कर लीजिए। पाक करने के बाद फिर आप आके नमाज पढ़िए आप। नंबर 3 कपड़ों का पाक होना, ठीक है, कपड़ों का पाक होना। कपड़े जिस कपड़ों में नमाज पढ़ रहे हैं वो कपड़े पाक होने चाहिए। देखिए, एक होता है पाक, एक होता है मैले कुचैले होना। अगर बंदे कपड़े मैले कुचैले हैं, गंदे हैं, लेकिन पाक है तो नमाज पढ़ सकता है, ठीक है। कपड़े बिल्कुल साफ है लेकिन नापाक है, पेशाब के छींटे लग गए हैं, गंदगी लग गई है, नापाक चीज़ लग गई है, तो आपको कपड़े बदल कर नमाज पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, बदन का पाक होना जिस गुस्ल के एतबार से भी पाक हो और वज़ू के एतबार से भी पाक हो, और इसके अलावा जो से कपड़ों का पाक होना। 3 चीज़ें मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है। नंबर 4 सतर का छुपाना। ये बात ज़रा समझ लीजिए, जो मर्द का सतर है नमाज के अंदर, ये बड़ा अहम मसला है। ये जो मर्द का सतर है नमाज में, वो सतर है वो नाफ से लेकर ये गोडे वाले नहीं होते, गोडे के नीचे तक ये सतर होता है, मर्द का सतर है, ठीक है। और औरत का सारा जिस्म सतर है, इल्ला ये कि चेहरा, हाथ और पाँव। अगर हालत नमाज में हमारा सतर खुल जाता है, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, और इतनी देर तक खुला रहता है जितनी देर तक 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कहा जाता है, यानी कि एक रुकन के बराबर खुला रहता है, तो उस सूरत में आपकी नमाज नहीं होगी। मैं मिसाल देता हूँ आपको। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, अक्सर मस्जिद में हम देखते हैं, वो नमाज तो पढ़ रहा है, जैसे वो सजदे में गया ना, सजदे में गया, उसने शर्ट पहनी हुई थी, पीछे से उसका सतर खुल गया, ठीक है, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट छोटी थी, सतर खुल गया, पीछे से उसकी कमर नजर आना शुरू हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो ये कमर का हिस्सा होता है, जो नाफ से लेके आप पीछे दरमियाना हिस्सा लगाएं, तो ये सतर होता है। अब वो नमाज तो पढ़ रहा है और सजदा भी कर रहा है वो, और पीछे से सतर खुल गया उसका, और इतनी देर तक खुला रहा जितनी देर तक एक रुकन अदा होता है। आप समझ लीजिए उसकी नमाज नहीं हुई है, क्योंकि उसने फ़र्ज छोड़ दिया है। सतर का छुपाना क्या था? नमाज में फ़र्ज था। अब उसने नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन सतर उसका खुल गया है, उसकी नमाज नहीं होगी। अब औरत है, अब औरत का मैंने आपसे कहा कि सारा जिस्म भी सतर होता है सिवाय चेहरे के और हाथ के और पाँव के। अब औरत नमाज पढ़ रही है, उसका जो उनसे ना ये चीज़ है, ये
کوہنیوں سے اوپر اس کے بازو ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی دیر تک بازو کھلے رہے کہ جتنی دیر تک 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو اس عورت کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بال ستر ہے، دوپٹہ پیچھے ہٹا، ٹھیک ہے، اور بال نظر آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور بال نظر آنا شروع، اور اتنی دیر تک کھلے رہے بال کہ جتنی دیر تک 3 دفعہ سبحان اللہ کہا، کیونکہ سطر کھل گیا اب نماز نہیں ہوگی۔ تو اس چیز کا ساتھی خوب اہتمام کیا کرے کہ سطر آپ کا کھلا نہ ہو۔ بہرحال اس کے بعد ہے نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا، یعنی کہ جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کا وقت بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ نے کہا یار رستے میں تو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، چلو ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ ظہر کے وقت نکلے ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہے، آپ نے کہا چلو ظہر کے وقت میں عصر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے نماز نہیں، کیونکہ آپ کی ظہر کی نماز تو ہو جائے کیونکہ اس کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ اس کا بھی وقت ہی نہیں ہوا، تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ جب وقت شروع ہوگا اس وقت آپ کی نماز ہوگی۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ کرنا، چہرہ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ، وقت زیادہ ہو جائے گا جو سے نا، تو میں مختصر سی بات کرتا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ ہر بات کھول کھول کر تفصیل سے بیان کروں، لیکن کچھ ساتھیوں کی رائے ہے کہ بالکل مختصر بات کیا کریں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ دیکھیں آپ کسی ایسے علاقے میں چلے گئے ہیں جہاں پر آپ کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، یا بعض دفعہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر قبلہ بدلتا رہتا ہے۔ آپ فلاں جگہ نماز پڑھیں گے تو قبلہ اس طرف ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کہیں اور جائے گا تو قبلہ اس طرف ہو جائے گا، یعنی کہ قبلہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ یعنی کہ آپ قبلے کا مطلب یعنی کہ یہ قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، نعوذ باللہ قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں آپ موجود ہیں وہاں قبلے کے جو رخ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ کہیں آپ کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہوتی ہے، کہیں آپ کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں اب کیا کریں ہم لوگ؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت کے اندر آپ تحری کریں۔ تحری کہتے ہیں کہ سوچیں، کہ سب سے پہلے تو پوچھنا ہے آپ نے کہ علاقے والے لوگوں سے قبلہ کس طرف ہے۔ اگر وہاں کوئی بتانے والا موجود نہ ہو تو پھر آپ تحری کریں۔ تحری کا مطلب ہے سوچیں کہ اس طرف ہے۔ جہاں آپ کا دماغ کے بھائی اس طرف ہوتا ہے تو اس طرف ہو کر کے نماز پڑھ لے آپ۔ تو یہ تو 6 تھے نماز شروع کرنے سے پہلے کے: جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، اور جسم کا پاک ہونا، اس کے علاوہ سطر کا چھپانا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کا وقت ہونا۔ یہ نماز 6 تھے۔ اب اس کے بعد نماز شروع کرنے کے بعد 7 ہے، یہ بھی اب ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے۔ 7 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، دل میں نماز کی نیت کرنا۔ دل میں نماز کی نیت کرنا۔ اب مجھے ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یار میں نماز پڑھتا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھا اور نیت میں کہیں اور کر لیتا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت نہیں کر سکتے تو دل سے نیت کر لیجئے۔ اور بعض حضرات ایسے میں نے دیکھا ہے کہ وہ نیت باندھتے ہیں، اتنی لمبی نیت باندھتے ہیں کہ وہ آپ سے رکوع سے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بس آپ گھر سے جب نکلے نا، گھر سے نکلے آپ تو یہ نیت لے کر نکلے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب آپ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے آئے تو آپ کی نیت تھی، تو وہاں کے نیت کر لے کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں میں۔ تو نماز کی نیت کرنا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ کس سے کہتے ہیں؟ ذرا یہ بات سمجھ لیجیے، جو سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد باندھنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس کو اللہ اکبر، انشاءاللہ میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا، سنت طریقہ کہ ہاتھ آپ نے کہاں تک اٹھانے ہیں، عورتوں کا طریقہ بھی بتاؤں گا، عورتیں نماز کیسے پڑھیں گی، تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اس کورس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ نے ہر ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور میرے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تکبیر تحریمہ کہہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تکبیر تحریمہ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی جو چیزیں آپ کے لیے پہلے حلال تھی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، باتیں کرنا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے حلال تھی، جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اب کھانا آپ کے لیے حلال تھا حرام ہو گیا، بات آپ کے لیے کرنا حلال تھا حرام ہو گیا ہے، جو چیزیں آپ کے اوپر حلال تھی، اب نماز میں آپ بولیں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز میں آپ کھائیں گے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ مختصر سی بات کر رہا ہوں میں۔ آگے ہے قیام کرنا۔ قیام کرنا، قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔
ایک بندہ ہٹا کٹا ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ کھڑوں کے نماز پڑھو قرآن پاک میں آتا ہے، کھڑوں کے نماز پڑھو۔ اگر مجبوری ہے، کمزور ہو، بیمار ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہو، نوافل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، لیکن ایون اس کے علاوہ سنت، واجب، وتر اور فرض نمازیں ہمیں کھڑوں کے پڑھنی چاہیے ہمیں۔ اگر فرض نماز کوئی آدمی یا کوئی سنت موقع کوئی بھی ایسی نماز آدمی بیٹھ کے بغیر عذر بیٹھ کے نماز پڑھے گا، جو سے نماز بغیر عذر بیٹھ کے نفل کے علاوہ کوئی نماز پڑھے گا، اس کے بارے میں فقہ یہ فرماتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، بالخصوص فرض نماز اس کی نہیں ہوگی، واجب اس کی وتر نہیں ہوگی اس کے۔ تو نفلوں کے بارے میں اجازت ہے کہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے بیٹھ کے نماز پڑھنے کی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ۔ نمبر 10، قرات کرنا۔ قرات کا مطلب ہے آپ نے نماز کے اندر قرآن پاک میں سے کوئی بھی آیت پڑھ لی ہے، کوئی بھی سورت پڑھ لی ہے، تو آپ کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی کہ پوری نماز میں قرات کرنا، قرآن پاک پڑھنا، یہ فرض ہے۔ آگے الگ بات ہے پہلے کیا پڑھنی دوسرے کیا پڑھنی، بس قرآن پاک پڑھنا فرض ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، سورت پڑھ لی ہے، تو آپ کے اوپر سے فرض ادا ہو جائے گا آپ کے اوپر سے۔ آگے رکوع کرنا۔ رکوع کرنا کیا بھائی؟ فرض ہے۔ 2 سجدے کرنا فرض ہے۔ نمبر 13، قاعدہ اخیر میں تحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اخیر میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ قاعدہ اخیرہ کس سے کہا جاتا ہے؟ قاعدہ کہتے ہیں التحیات میں بیٹھنے کو۔ اور آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا قاعدہ اخیرہ وہی ہے 2 رکعت والا۔ اگر آپ 3 والی پڑھ رہے ہیں تو پھر جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، جس التحیات میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس قاعدے میں بیٹھنا، یعنی کہ آپ لگا لیں التحیات بیٹھنا فرض ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جتنی دیر التحیات پڑھتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے، التحیات پڑھنا واجب ہے۔ یہ تھے نماز کے فرائض جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کوتاہی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کیجیے، دوستوں تک شیئر کیجیے، تاکہ ہماری وجہ سے کسی ایک کی بھی نماز درست ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس بھائی کو دعا میں یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔